तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। आज हम फिर से पुराने अहदनामे की किताब का मुताला शुरू करेंगे और हम छोटे अंबिया की कुतब में से मीका नबी की किताब का मुताला शुरू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई एलिया का और भाई उसामा आतिफ का। आप दोनों को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई एलिया, मैं हर नई किताब का मुताला करने से पहले उसके मुसन्निफ के मुतल्लिक सवाल करता हूँ। ये किताब किसने लिखी, इसके मुतल्लिक बताएं। मीका की किताब का मुसन्निफ कौन है, हमें बताएं। बेशक इसके नाम से जाहिर है कि इसका मुसन्निफ मीका है। वो एक बर्तन है जिसे रूहुल कुद्स ने इस किताब को तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किया। रूह के इल्हाम से मीका की किताब को तहरीर किया गया, और यकीनन जो बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं वो इस बात से नावाकिफ हैं कि मीका का नाम बाइबल मुकद्दस में कई मर्तबा आया है, और मीका नबी को उन सब से अलग करने के लिए रूहुल कुद्स ने पहले बाब की पहली आयत में मीका नबी के बारे में बताया कि उसका ताल्लुक कहाँ से है। यहाँ उसके बारे में कुछ तफसीलात हैं, और यहाँ उसके लिए लिखा है मीका मुरश्ती। मीका मुरश्ती, जी हाँ, ये दिलचस्प है। और रूहुल कुद्स ने मीका नबी के खानदान पर जोर नहीं दिया। उसके वालिदैन और उसके खानदान का तस्करा यहाँ नहीं किया गया, बल्कि पाक रूह ने बताया कि मीका का ताल्लुक दरअसल किस शहर से था। और इस शहर का तस्करा इस बाब में मैं कहूँगा कि दो तरह से हुआ है। एक मर्तबा मुरस्ती जात और एक मर्तबा मिरीसिया शहर का। ये वो शहर है जहाँ मीका रहता था, और ये जोग्राफियाई तौर पर मैं कहूँगा कि यरूशलेम के जनूब मगरिब में 25 से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और मीका वहाँ पर रहता था। उसकी रिहाइश का जिक्र इसलिए हुआ कि रूहुल कुद्स इस मीका के किरदार को बाइबल में मौजूद बाकी तमाम किरदारों से मुख्तलिफ करना चाहता था। ये किसके लिए लिखा है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि मीका छोटे अंबियाओं में से एक है जिसने यहूदा की सल्तनत और इसराइल की सल्तनत को एक खत लिखा, जो शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत का दारुल खिलाफा और यहूदा की सल्तनत यानी इसराइल के लिए एक पैगाम लिखा। और उसके नाम के मानी ऐसे ही हैं जैसे कि मिकाइल के। मीका का नाम उन फरिश्तों के नाम जैसा है जिन्हें मिकाइल कहा जाता है, और फिर उर्दू में इसके नाम के मानी हैं कि खुदा की मानिंद कौन है। इसके नाम के मानी बहुत अहम हैं। इस किताब की शुरुआत से आखिर तक ये बहुत अहम है। इस किताब का मौजू उस जैसा खुदा कौन है। ये तकरीबन 8वीं सदी ईस्वी के आखिर में तहरीर हुई, और हमने ये वाज़े तौर पर जाना कि ये इसराइल और यहूदा सल्तनत को लिखी गई। आपने हमें उसके वक्त और उसकी तारीख के मुतल्लिक बताया, और ये शाह यहूदा योताम, आखिज और हिजकिय्याह के अयाम में लिखी। मीका नबी ने इस पैगाम की तारीख वाज़े बयान की है। ठीक है। अगर हम कहें कि ये योताम और अक्स और हिजकिय्याह के दौर में था, और अगर हम होसिया की किताब से देखें तो होसिया नबी ने मीका नबी जैसे नबूवत की। फिर ईसाया नबी की किताब से देखें तो उन्हें बादशाहों के नाम मिलते हैं, जिसमें अगजिया भी है, शाह यहूदा, अज़गिया, योताम, अक्स और हिजकिय्याह। और इससे हमें ये मालूम होता है कि उस दौर में मीका नबी, होसिया और यसाया नबी मौजूद थे। आमूस नबी ने भी गालिबन हिजकिय्याह बादशाह के दौर में नबूवत की थी। ये हमें 735 सदी ईस्वी में ले जाता है, इस तारीख पर जिसका भाई एलिया ने हमें तारीखी लिहाज से बताया। ऐसा ही देखिए, ये नबूवत एक ही बार नहीं की, बल्कि इसके मुख्तलिफ मराहिल मौजूद हैं। हम इन नबूवतों को देखेंगे जो हिजकिय्याह और मीका नबी के दौर में हुई थी। तीसरे बाब की 12वीं आयत ये हिजकिय्याह के आयाम में हुई। ये जनूबी सल्तनत के असूर में असीर होने के बाद हुआ कि
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبوت کسی خاص سال میں نہیں ہوئی، پر اس کا ایک آغاز 740ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ 700 صدی عیسوی تک جی کتاب یہ نبوت کرنے کے کتاب کی ساتھ شروعات۔ بالکل دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ نبوت کرنے کے تقریباً 60 برس بنتے ہیں۔ جی، میں بھائی اسامہ سے دوسرا سوال پوچھوں گا۔ ہم نے اس کتاب کے مصنف کے متعلق جان لیا اور یہ بھی کہ یہ کس لیے لکھی گئی، لیکن بائبل میں ہمارے پاس شاعرانہ اور نبوتی کتب ہیں۔ اس کتاب کو ہم کس میں تقسیم کریں؟ نبوتی کتب میں براہ راست عدالت کا پیغام موجود ہوتا تھا، ان میں نوح کے پیغامات بھی ہیں۔ آپ مجھے میکا کی کتاب کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، میکا کی کتاب نبوتی کتاب ہے، خدا کا کلام نبوتی ہے۔ دیکھیں، پطرس نے فرمایا، اور ہمارے پاس نبوتوں کا وہ کلام ہے جو زندہ اور معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبوتی کتب میں نبوت کا پہلو موجود ہوتا ہے، تاریخی کتب میں بھی نبوتیں موجود ہوتی ہیں، پر پھر وہ نبوتی کتب جو شروع سے آخر تک نبوتی ہیں، میکا چھوٹے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے، اور یہ ایک نبوتی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کی پختگی اور اس کے اظہار سے ہم اس کے نبوتی کتاب جانتے ہیں، کیونکہ نبی کا لفظ عبرانی زبان میں اس میں سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے قوت، ابال یا ابالنا۔ میکا 3:8 کو پڑھیں تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن یوں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوتا کہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطاؤں کو جتایا جائے۔ وہ ملامت کرنے کی قوت رکھتا تھا۔ اس نے سختی سے اسور کے ہاتھوں شمالی سلطنت کے اسیر ہونے اور جنوبی سلطنت کو بابل کی اسیری کی تنبیہ کی، اور بعد میں اس کو تفصیل سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ پر سخت تنبیہ اور لہجے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میکا نبی کو اس سے نرمی سے کہنا چاہیے تھا۔ میکا 3:8 میں ہم نے دیکھا، اور میکا 1:8 میں ہم دیکھیں گے، اس لیے ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور ہرنا ہو کر پھروں گا۔ ہم بعد میں ان آیات پر بات کریں گے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی کا دل کتنا نرم تھا۔ اس نے سختی سے اس کا بیان کیا، کیونکہ اس نے حق اور سچ کو بیان کیا تھا۔ اس نے سخت دل کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے نہیں ہیں کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں پر آنے والی مصیبت سے اس کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ بالکل۔ ہمارے بھائی ایلیا نے ہمیں میکا کے نام کے معنی بتائے، تجھ سا خدا کون ہے، اور یہی الفاظ 7ویں باب کی 18ویں آیت میں بھی موجود ہیں، تجھ سا خدا کون ہے۔ ہمیں میکا کے نام اور نبوت کے درمیان تعلق بتائیں۔ جی بھائی ایلیا، میکا کے نام خدا کی مانند کون ہے، اور 7ویں باب میں ان الفاظ کے درمیان کیا تعلق ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ یقیناً اس نے 7ویں باب کی 18ویں آیت میں خدا کے متعلق یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کتاب کے شروع سے اس کتاب کے آخر تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کتاب کے ہر باب میں، ہر ایک حصے میں، یہاں تک کہ اس کتاب کی تقسیم میں بھی میں کہوں گا کہ یہ واضح ہے کہ اس نبوت میں لوگوں کے گناہوں کا بیان ہے جو انہوں نے خدا اور انسان کے خلاف کیے ہیں، اور خدا نے ان کی عدالت کی، کیونکہ خدا عادل اور منصف ہے۔ میکا نبی اس کتاب کی شروعات میں یہ بتاتا ہے کہ خدا جیسا منصف کوئی بھی نہیں ہے، خدا واحد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور میکا نبی کے نام کے معنی اور اس کتاب میں ہوئے واقعات کے ذریعے اس کا ذکر ہوا ہے۔ خدا جیسا عادل کوئی نہیں ہے، اس کی پاکیزگی میں کوئی اس کے برابر نہیں، اس کے فضل اور رحم میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور وہ پھر آ کر اپنے لوگوں کو برکت دے گا۔ اور میکا نبی نے بتایا کہ خدا عدالت کرتا ہے اور کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ انمول ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کوئی بھی کے نہیں ہے، قہر کا بھی کوئی بیان اس نہیں، جیسا کوئی نہیں۔ ہم، اور اس نبوت کا یہی مقصد ہے، اور پھر میکا نبی کے معنی بھی یہی ہیں، خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم 7ویں باب کو دیکھیں جہاں لکھا ہے تجھ سا خدا کون ہے، میکا نے بدکرداری معاف کرنے اور خطاؤں کو درگزر کرنے کا تذکرہ کیا۔ یہ خدا کی صفات میں نمایاں ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے بیان کریں۔ اس کتاب میں خدا کو منصف کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہماری عدالت کرتا ہے۔ اور پھر میکا کے 17ویں باب کی 18ویں آیت میں یہ بہت ہی واضح ہے کہ
میکا نبی نے خدا کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو عدالت کرنا پسند نہیں، کیونکہ یہ ایک عجیب عمل ہے، کیونکہ وہ کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ میں مر جائے، وہ معاف اور درگزر کرنے کو تیار ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور خدا نے اپنے واحد بیٹے کو بھیجا، اس نے صلیب پر اپنا خون بہایا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ بچایا جائے۔ یہ جاننا اچھی بات ہے کہ کتاب کے شروع ہی سے لوگوں کی بدی کے نتیجے میں ان کی عدالت ہونے کے پیغامات موجود تھے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ان کو معاف کرے اور ان پر رحم کرے۔ خداوند نے ان کو امید بخشی، وہ مستقبل میں ان کو بحال کرے گا، 1000 سالہ بادشاہی کی برکات۔ بالکل۔ اور دیکھیں اس میں یہ بھی بیان ہے کہ محبت کرنے والا خدا کے غضبناک بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت رکھنے والا خدا کسی کو جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے۔ اس میں توازن قائم کرنا بہت اہم ہے۔ انتہائی سوچ نہ ہو کہ خدا محبت رکھتا ہے تو وہ بدی اور گناہ کرنے پر غضبناک نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہ کہیں کہ خدا غضبناک ہے تو اس کے دل میں محبت نہیں ہو سکتی صحیح ہے کہ معاف کرے یا اپنے درد کو گناہگار کے لیے نہیں کھولتا، بلکہ بائبل مقدس میں ہم شروع سے آخر تک دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اے یسورن، خدا کی مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر سوار ہے۔ خدا جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن عدالت کرنے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم میکا کی کتاب کے علاوہ بھی عدالت کو دیکھتے ہیں، بلکہ خدا نے پانی کے طوفان سے زمین کی عدالت کی اور پھر سدوم اور عمورہ کو راکھ میں بدل دیا۔ بے شک ہمارے خداوند جیسا کوئی نہیں خدا ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہم ہر صورت میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تنبیہ اور اس کے وعدوں میں، اس کے غضب اور قوت میں، جس طرح وہ اپنے پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں بیان کیا کہ ہم نے پہلے یوحنا کے خط کا مطالعہ مکمل کر لیا، اور یوحنا کے پہلے خط کے مطالعے سے ہم نے سیکھا کہ خدا محبت ہے اور ساتھ ہی نور بھی۔ بے شک اس میں محبت موجود ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نور ہے، وہ پاک ہے اور وہ بدی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ خروج کے پہلے باب میں میں کہوں گا کہ پہلا گیت ہے جب لوگوں نے خدا کی تمجید کی۔ اس خوبصورت گیت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، معبودوں میں اے خدا تیری مانند کون ہے؟ اور میکا نبی نے فرمایا کہ اس کی مانند محبت اور رحم کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی فطرت ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ محبت بھی رکھتا ہے۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک خدا تو چاہتے ہیں لیکن محبت رکھنے والا نہیں چاہتے۔ جیسے لوگ تصویر بناتے ہیں، بالکل، اور اس تصویر میں کسی کا سر بڑا اور اس کی ٹانگیں چھوٹی بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے سوچ و خیال بہت ہیں۔ یوں حکومت کی تصویر پیش کرتا ہے، اس نے اس بڑے سر والے کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے بہت سے خیالات ہو، لیکن وہ عمل نہیں کرتا۔ پر خدا رحیم ہے اور مہربانی کرتا ہے، خدا محبت رکھتا ہے اور وہ پاک ہے اور اس کی خصوصیات ہیں کیونکہ خدا صادق جی ہاں، اور سچا بالکل۔ ہے۔ بھائی اسامہ، ہم آپ سے میکا کی کتاب کا موضوع جاننا چاہتے ہیں۔ مرکزی موضوع میکا کی نبوت میں کس کی بات ہوئی؟ میکا نبی نے سامریا اور یروشلم کی برائی کو نمایاں کیا۔ یہ شمالی اور جنوبی سلطنت کا دارالخلافہ تھے، ان کی بدی آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ صحیح۔ خداوند اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے پر وہ ان کو سزا ضرور دیتا ہے۔ ہم نے کنانیوں اور غیر مذاہب کے خلاف خدا کے قہر کو بھی دیکھا ہے، اور دیکھیں کہ خدا ناراستی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب اس کے لوگوں نے بدی کی تو ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا، ان کے پاس نبیوں کو بھیجا گیا۔ میکا نبی نے ان کو تنبیہ کی، دونوں شہر دو سلطنوں کو ظاہر کرتا ہے، ان کو تنبیہ کی کہ خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ پہلے باب میں یہ واضح ہے، ان کو تنبیہ کی اور ایک دوسرے کے خلاف گناہ نہ کریں۔ میکا دوسرے باب میں یہ واضح ہے، سو میکا نبی نے ان کو تنبیہ کی، اسیریوں کے متعلق بتایا، بابل کی اسیری کے متعلق بتایا۔ یہ تنبیہ ہے جو اس نے سامریا کو دی پہلے باب کی 6 آیت میں، اس لیے کہ میں سامریا کو کھیت کے تودے کی مانند اور پاکستان لگانے کی جگہ کی مانند بناؤں گا۔
پھر بابل کی اسیری کی تنبیہ بھی ہے۔ بے شک اس وقت بابل ایک بڑی سلطنت نہیں تھا جس سے خوف ہو، ایسی سلطنت نہیں تھا، اور اس وقت نہیں تھا، اسور نمایاں سلطنت تھا۔ دیکھیں نقشہ سے یہ نقشے واضح سے ہے، جی یہ خدا کی یہ خدا کتاب کی اور کتاب اس کی نبوت ہے۔ ہم اس کی نبوت پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں دو چیزیں موجود ہیں۔ اس میں نبی کا کردار اور گناہ گار کے ضمیر کا ذکر ہوا ہے، خدا کے حضور اس قوم کا ذکر ہوا ہے، اس کے معنی اس نے خدا کے کاموں کو بتایا ہے جو ہونے کو ہے۔ جی اس میں دو چیزیں ہیں۔ پس چوتھے باب میں یروشلم کی بات ہوئی، میکا نبی نے فرمایا کہ تم کھیت میں بسو گے اور بابل کو جاؤ گے، اور دیکھیں یہ ایک تنبیہ تھی، صحیح، لیکن اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی تھی، اور جی اس نے مسیح کی آمد کی خوشخبری دی، اس کی پہلی آمد کا بتایا اور اس کی دوسری آمد کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اس کی موت اور رد ہونے کا تذکرہ کیا، اس کی بادشاہی کا بھی بتایا۔ سو اس کتاب کا موضوع تنبیہ اور منادی ہے۔ اس نے تنبیہ اور منادی کی بالکل در حقیقت، جی اور کچھ شامل کریں۔ دیکھیں یہ تو پوری بائبل میں ہی موجود ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ کوئی تنبیہ ایسی تنبیہ نہیں ہے کہ جس کے بعد خدا نے خوشخبری کا پیغام نہ دیا ہو، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت شاندار ہے، کیونکہ ہمارا خدا بہت عظیم خدا ہے، کیونکہ وہ عدالت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ رحم کرنے اور معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ہم نے آپ سے سیکھا کہ میکا اور یسایہ نبی ایک ہی دور میں موجود تھے، اس لیے ہم میکا نبی اور یسایہ نبی کی نبوت میں مماثلت جاننا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، دیکھیں جو بھی میکا نبی کی نبوت کا مطالعہ کرے وہ یہ جان سکتا ہے کہ یہ یسایہ نبی کی نبوت سے بہت ملتی ہے، اور کچھ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ میکا نبی کی نبوت یسایہ نبی کی نبوت کی ایک چھوٹی تصویر ہے، اور خدا کے کلام کے مفکرین میں میکا نبی اور یسایہ نبی کی نبوت میں مماثلت کے 12 پہلو ڈھونڈے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ میکا نبی نے یسایہ نبی کی یا پھر یسایہ نبی نے میکا نبی کی نقل کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے پطرس کے پہلے باب میں لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب جب سے خدا نبی کے ذریعے کسی بات کو دہرائے یا دونوں نبیوں کے ذریعے کلام کریں تو یہ اس کی تصدیق ہے۔ بالکل یہ اس پیغام کی تصدیق ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس کے مماثلت سے ایک جیسے الفاظ کے استعمال پر غور نہ کریں، بلکہ ان حالات پر نظر رکھیں جس کی وجہ سے میکا نبی اور یسایہ نبی کی نبوت میں بہت زیادہ مماثلت ہے، کیونکہ دونوں نبوتیں ایک جیسی ہیں، اس کی مثال دیں۔ لیکن کچھ الفاظ لفظ با لفظ ان دونوں نبیوں کی نبوتوں میں دہرائے گئے ہیں، کچھ الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں۔ جی، مثلا ہم یسایہ اور میکا کی کتاب کی شروعات پر اگر غور کریں تو ہمیں یہاں پر مماثلت واضح نظر آتی ہے۔ پہلے باب میں یسایہ نبی نے میکا نبی کی طرح بات کی، مطلب کہ یسایہ نبی نے میکا نبی کی طرح ہی شروعات میں بات کرنا شروع کی، اور یسایہ پہلے باب کی دوسری آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اور میکا پہلے باب کی دوسری آیت میں بھی بالکل ایسے ہی لکھا ہے، اے سب لوگوں سنو، اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ۔ یہاں پر میکا بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کرتا ہے، اور میکا کے چوتھے باب میں یہ لکھا ہے کہ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ اور پھر یسایہ 4 میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں، لفظ با لفظ دوسری آیت ہے، تب خداوند کی طرف سے رواندگی خوبصورت اور شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھپ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا وہ مقدس کہلائے گا۔ اور اگر ہم میکا کے 5ویں
बाब पर नजर करें तो जी। इसमें मशहूर नबूवत है। दूसरी आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर जमाना साबिका कदीमुल अयाम से है। मीका नबी ने खुदावंद यीशु की पैदाइश की जगह की पेशन गोई की, और कुल बाइबल में पुराने मुकद्दस में ये वाहिद नबूवत है जो हमें यीशु की जगह पैदाइश बताती है। इसमें जगह का जिक्र तो नहीं, लेकिन उसका नाम वाज़े मौजूद है नाम कि वो कवारी से पैदा होगा, यसाया 7 में, और फिर मैं कहूँगा कि 9वें बाब में इसका जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। ठीक है। हमें मीका और यसाया की मुमासलत बताने के लिए आपका शुक्रिया। भाई उसामा, बाइबल मुकद्दस के बाकी हिस्सों में मीका की किताब का जिक्र हुआ। आप हमें बाइबल मुकद्दस के इन बाकी हवालाजात के मुतल्लिक बताइए। हमने भाई एलिया को इसका जिक्र करते सुना, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में एक ही शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। मत्ती की किताब में जब काहिनों और फ़कीहों से मसीह की पैदाइश का पूछा गया तो उन्होंने मीका 5:2 का हवाला दिया कि वो यहूदा के बैतलहम में पैदा होगा। ये मजूसियों के लिए एक निशान बना जो उसको सजदा करते थे, जबकि जिनको उसकी पैदाइश की जगह मालूम थी उन्होंने जाकर उसकी इबादत ना करना चाहिए। जिनको उसकी खबर ना थी, खुदावंद के कलाम में उसकी मालूमात थी, और यहाँ पर ये जाहिर करता है कि उनकी रहनुमाई करे कि मत्ती की किताब में उसका हवाला है। यर्मिया की किताब में एक अहम हवाला मौजूद है, क्योंकि उसका हवाला उसके ताल्लुक के ज़िंदगी की हालत से है। खुदा के बंदा यर्मिया नबी ने मीका 3:12 का हवाला दिया, इसलिए सय्यून तुम्हारे ही सबब से खेत में जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा, और उस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। यर्मिया 26वें बाब में उसने लोगों की अदालत की नबूवत की। बाइबल मुकद्दस में यर्मिया नबी की किताब तरबियत के लिहाज से मीका की किताब से पहले आती है, क्योंकि यर्मिया बड़े अंबिया में से एक है, मीका छोटे अंबिया में से एक है। लेकिन तारीखी लिहाज से तारीखी तौर पर यर्मिया नबी मीका नबी के बाद आया, और ये उसके 150 साल बाद आया जब यर्मिया नबी ने लोगों की अदालत की, नबूवत की। लोगों ने सोचा कि उसके नतीजा में वो जान से जाएगा। जब उन्होंने छानबीन की तो जाना कि हिजकिय्याह के दिनों में मीका नबी ने यही नबूवत की थी, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह ने मीका को नहीं मारा, इसलिए यर्मिया नबी को भी ये सज़ा नहीं मिली, क्योंकि खुदावंद ने मीका नबी के ज़रिए यही कलाम किया था। यहाँ एक अहम बात है, खुदावंद के कलाम की एक आयत ने यर्मिया नबी को जिस्मानी मौत से बचाया। तो खुदावंद के कलाम में कई आयात हैं जो हमें जिस्मानी मौत के अलावा अब्दी मौत यानी दूसरी मौत से बचा सकती हैं, जहाँ आग और गंधक की झील है। और देखें, खुदा का कलाम मुयस्सर है, ये हमें मुसीबतों से छुड़ाता है, अब्दी हलाकत से भी बचाता है। हम बाइबल मुकद्दस के तजुर्बात से सीखते हैं ताकि हम खुदावंद की मर्जी को जान सकें कि किन हालात में यर्मिया नबी और मीका नबी ने ये नबूवत की। भाई एलिया, इस किस्त का आखिरी सवाल मैं इस किताब की तकसीम के हवाले से जानना चाहूँगा। इस किताब के 7 अबवाब हैं और हम इन अबवाब को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हर एक की शुरुआत सुनो से हुई और ये इस नबूवत का एक अहम लफ्ज़ है। और मैं कहूँगा कि पहले 2 अबवाब में लोगों के उन गुनाहों का जिक्र हुआ जो उन्होंने खुदा के और एक दूसरे के खिलाफ किए हैं, और फिर तीसरे और चौथे और 5वें बाब में खुदा की रास्ती और उसकी अदालत का वाज़े तौर पर बयान किया गया जो उन लोगों पर आएगी, और 6ठे और 7वें बाब में खुदा की मोहब्बत और मुस्तकबिल में लोगों की बरकत का वाज़े बयान है। और इन तीनों हिस्सों के इख्तिताम पर मीका ने बरकत का जिक्र किया। और जैसा कि हमने पहले भी बहुत ही वाज़े तौर पर ये बताया कि खुदा आदिल और मुनसिफ है, और इसीलिए हर मर्तबा अबवाब के आखिर में बरकत का जिक्र हुआ है, क्योंकि उसने हर बाब के आखिर में बरकत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैं कहूँगा कि खुदा की 1000 साला बादशाही जो आने वाली है उसमें होगी। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने हमें शर्फ बख्शा। अगली किस्त में हम मुताले को जारी रखेंगे। मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।
عزیز ناظرین، میں آپ سے کہنا چاہوں گا خدا ان کے پاس آئیں، وہ آپ کو معاف کرتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ سو مسیح کے پاس آئیں اور توبہ کریں، گناہوں کا اقرار کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔